افغانستان کی صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. کابل کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. بڑی بڑی ہٹس جو ہیں وہ اب وہ طالبان کھیل رہے ہیں اور اہم لوگوں کو چن چن کر. آج جو ہے وہ وفد پہنچا. آج مذاکرات ہونے تھے طالبان کے اور افغان حکومت کے. اشرف غنی حکومت جو ہے وہاں پہ میں پروگرام میں بیٹھنے تک دیکھ رہا تھا کہ کوئی خبر نہیں تھی اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خبر کا جو کریڈٹ ہے وہ جناب قمر باجوہ صاحب کو دیا جا رہا ہے, ہمارے سپہ سالار کو دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ میٹنگ پاسبل کی ہے. ہم کوئی بھی موو کرتے ہیں پیس کے حوالے سے تو اس میں کوئی نہ کوئی بچ جاتا ہے, جسے کہنا چاہیے نا. کل پھر چین کے وزیر خارجہ, پاکستانی وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ کی آپس میں ایک سہ ملکی ملاقات بھی ہوئی ہے ورچوئل, وہ ساری اس حوالے سے ہے. تو کیا کتنی آپ کو توقع ہے کہ ہم کوئی نکال پائیں گے وہاں سے, یا طالبان اور افغان حکومت کوئی نکال پائے گی وہاں سے کوئی امن کی راہ؟ رضوان صاحب, ایک تو یہ کہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے اور صرف 1 مئی کے اندر جو وہاں پہ ہلاکتیں ہیں اور جو تباہ کاری ہے اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سب سے زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ان کی سیکورٹی فورسز کا, بالخصوص پولیس کا ہے, وہ سرنڈر کر رہا ہے اور اناؤنس کر رکھا ہے طالبان نے کہ یا سرنڈر کر دیں یا مارے جائیں, اب آپ کی چوائس ہے. ایک پولیس چیف نے سرنڈر کیا, ایک پولیس چیف جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. یہ آج کا واقعہ ہے جو ایک پولیس چیف مارا گیا ہے. تو دیکھیں پانی کا جو ڈیم تھا بڑا, سب سے بڑا ڈیم ادھر کندھار میں, اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. بہت سارے علاقوں کے اندر پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے, پینے کا پانی نہیں وہاں پہ دستیاب ہے. جوں جوں کابل کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. بڑی بڑی ہٹس جو ہیں وہ اب وہ طالبان کھیل رہے ہیں اور اہم لوگوں کو چن چن کر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. گو کہ میڈیا اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا, نہ افغان میڈیا نہ انٹرنیشنل میڈیا زیادہ رپورٹس اس کے اوپر نہیں کر رہا. اب ہم گڈی گڈی کھیل رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نہ امریکیوں کو یار کچھ نہ کہو, بس ان کو شکست کا داغ نہ لگے اور یہ یہاں سے نکل جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی دنیا الو کی پٹھی ہے ساری کی ساری, اور وہ ہماری باتوں کو جو ہے وہ اسی طرح لے گی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کمٹمنٹس کر رکھی ہیں امریکیوں کے ساتھ, اور پہلے ہم نے اتنا نقصان اٹھایا, پھر ہم نقصان اٹھا رہے ہیں پارلیمنٹ, اور دوبارہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں اس کے اوپر ہو رہی. آج پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بلاول بھٹو نے کہا کہ افغانستان کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو دیکھیں جتنے ابہام میں رکھیں گے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس معاملے کو, وہ کل اکاؤنٹیبل ہوں گے اس کے لیے. پرویز مشرف صاحب آج جو انہوں نے ماضی میں کیا اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں, اور جو آج والے کریں گے یہ کل اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ہوں گے. مت کریں کوئی ایسی چیز جو آپ کی قوم کے یا آپ کے جو یکجہتی ہے قومی اس کو متاثر کرے. چیزیں اوپن کریں. جب چیزیں چھپائی جاتی ہیں ابہام پیدا ہوتے ہیں, سوال اٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے بھائی بتاؤ قوم کو کیوں نہیں بتاتے ہو, بھائی کیا معاملات طے پا رہے ہیں, ہمارے کیا اس میں سٹیکس ہیں, ہم امریکیوں کو یہاں سے نکلنے دے رہے ہیں, کیا کوئی اور جنگ ہمارے سر کے اوپر مسلط ہونے جا رہی ہے, اور کیا یہ جو آگ وہاں پہ بھڑک اٹھی ہے دوبارہ یہ کہیں بارڈر کراس کر کے تو نہیں گئی. ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. آپ اپنی شہادتوں کی تعداد دیکھیں پچھلے 2 مہینوں کے 1.5 مہینے کے اندر, جیسے جیسے افغانستان کے اندر وائلنس جو ہے اس میں تیزی آئی ہے, ایسے ایسے پاکستان کی فوج کے نقصانات ہو رہے ہیں. ہمارے ادارے ہیں, ہمارے جوان ہیں جو وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, اور 20 سال بندے شہید کروانے کے بعد آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں یہ بڑا کلیئر ان کو قوم کے سامنے چیزیں رکھنی چاہیے. یہ فوج پاکستان کی قوم کی فوج ہے, اور یہ مزید 20 سال کی جنگ کی متحمل نہیں ہے. اس کے بہت زیادہ آلریڈی جو ہے وہ نفسیاتی اثرات بھی آئے ہیں, فائنینشیل اثرات آئے ہیں معاشرے کے اوپر. لوگوں کے ایک بچہ تھا شہید ہو گیا ہے, روتے پھرتے ہیں گلیوں میں, زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ گڈی شاہ محمود قریشی صاحب, عمران خان صاحب اور باقی سٹیک ہولڈرز نہ کھیلیں, قوم کے سامنے معاملات رکھیں, کنسنسس پیدا کریں,
پولیٹکس بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر، لیکن ایک قومی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کی جانی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں دو تین ٹینجنٹ ہیں جس کے اوپر، یا دو تین ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے انڈیکیٹ کیا پاکستان، دوسرا چائنا کی جو ان کے جو فارن منسٹر نے چیئر کی ہے کانفرنس کا، تیسری ایک نیٹو کی کانفرنس برسلز میں ٹیوزڈے کو وہ بھی ہوئی تھی، جس کا موڈ پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان کا پیس پروسیس ہی تھا۔ اور اس سے سب سے میرے خیال ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مہید یوسف کی جو ملاقات ہوئی امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، وہ اپنے ہم منصب سے اپنے منصب میں ملے وہ، اور وہ کوئی ان کی جو ملاقات ہے وہ 5-6 گھنٹے کے قریب چلی۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا، جو ان کی زبانی مہید یوسف کی زبانی جو اس کا اگر آپ کٹس نکالیں تو وہ یہ آتا ہے کہ وہ دو چیزوں پہ امریکنز کو ری ایمفسائز کرتے رہے۔ ایک تو یہ کہ جی جو ہریڈ اپ وڈرال ہے وہ خطے کے لیے بہتر نہیں ہے، اور تو آپ ایک آرڈرلی قسم کا کام کریں، اور آرڈرلی قسم کا کام کرنے کے وڈرال سے ہٹ کے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم سیٹ اپ کر کے جائیں کہ افغانستان کے اندر وہ جو خانہ جنگی کی آپس میں جو لڑائی کی کیفیت ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور اس کے ذریعے کیا ہوگا، اس کے ذریعے ایک تو افغانستان کی سیکیورٹی تو متاثر ہوگی، لیکن ہمارے ہاں جو انفلکس آئے گا اس ریفیوجیز کا، وہ چونکہ اب دو چیزوں سے اس پہ کرٹیل ہو گیا، اور اس کے بعد بہت بڑی پرابلم پیدا ہوگی جو میں فورسی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے افغان پاکستان بارڈر کے اوپر باڑ لگانی شروع کر دی ہے۔ اب وہ والا سسٹم جو پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے کراسنگ اویلیبل۔ نیچرلی اگر کراسنگ کے پار آ کے کوئی افغان مہاجرین بیٹھ سکتے ہیں، اور یا وہ ہو جاتے ہیں یا کراسنگ پوائنٹ سے کراس کرنا چاہتے ہیں، تو سیکیورٹی کے حساب سے جو افغان گورنمنٹ کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور دنیا کی ایجنسیز کا رول رہا ہے وہ اس کو سیبوٹاج کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فائر وہاں پہ گزشتہ 2 ہفتے میں ادھر سے فائرنگ بھی ہوئی ہے جی، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کانسٹنٹ۔ تو اگر اس کے ان افغان مہاجرین پہ فائر ہو جائے گی تو ایک اور کٹا کھل جائے گا، ایک اور چیز جو سامنے آ جائے گی۔ اب یہ چیزیں جو پاکستان نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اب اس کا کیا کنکلوژن آپ دیتے ہیں؟ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو نیٹو کے نیٹو کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر ایک میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی جو افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں دے آر ویری ویک، وہ بہت کمزور ہیں، وہ افغانستان کی سیکیورٹی کو سنبھال نہیں سکتی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ہم ان سیکیورٹی فورسز کی لاجسٹکلی بھی اور آپریشنلی بھی مدد کرتے رہیں۔ اب وہ لاجسٹک اور آپریشن مدد کس طرح ہوگی، اس کے اندر پچھلے دنوں پاکستان میں بڑا بات چیت ہوتی رہی، جب آپ نے کہا کہ پاکستان کچھ بیسز دے رہا ہے، لوگوں نے کہا، آپ نے نہیں کہا، یہ سامنے آئے کہ بیسز دے رہا ہے یا ایریل روٹ دے رہا ہے، بہت زیادہ یہ خبر آئی۔ اور 2001 کا ایک معاہدہ تھا جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے ڈسکشن میں اس پہ پوائنٹ اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ وہ معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت جو ہے پاکستان کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر وہ پاکستان آج ڈینائی کر بھی چکا ہے، لیکن نیٹو کی جو اسٹیٹمنٹ اس کے اندر اب یہ یو ہیو ٹو سی ان دی اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ کیا پاسبل ہے۔ تو پاکستان کے اوپر 2 طریقہ کار سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، 3 طریقے۔ ایک ہے جو وڈرال ہو رہا ہے، آرڈر مطلب ہے اب پہلے انہوں نے سپٹمبر کہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا جو ان کا نیشنل ڈے ہے 4 جولائی تک وی ول کمپلیٹ آر وڈرال، اور ابھی کوئی 17 C-17 کا لوڈ ہے انہوں نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد کوئی 13,000 kg کا کوئی 30,000 کا جو ہے ڈیفنس اکوپمنٹ ہے جو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے دیا، اور سانو دے جاؤ یار، تباہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی اونے پہنو 14,000 مختلف چیزیں ہیں جی ہاں، کوئی اونے پہنو ہمیں بھیج دو یار، اس میں کون سی ایسی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں، ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ جو چیزیں یہاں پہ جو وہاں افغانستان کے اندر پیدا ہوں گی، پاکستان کے جو ٹاکس میں یہ اور اگر یہ وڈرال وداؤٹ ریچنگ این ایگریمنٹ ہوا، جو ایگریمنٹ آپ نے کہا جو آج میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی ابھی طالبان نے ویسے انڈیکیشن دی ہے، ان کے ترجمان نے بیان نہیں دیا، لیکن ایک انڈیکیشن وائڈ سی آئی ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اپنا ایک لاہے عمل جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز جو رضی صاحب وہ یہ کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے۔ افغان گورنمنٹ تو جو اشرف غنی اور عبداللہ کے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک آرڈر ایک امن آئے
اور دوسرا وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آرڈرلی وڈرال ہو، کیونکہ امن آ گیا تو امن آ گیا تو جو سودا وہ بیچتے ہیں وہ کہاں سے آئے گا، اب لیکن افغان گورنمنٹ کے اندر اور بھی تو ایشوز آ جاتے ہیں نا، پھر نیشنل الائنس کا ایشو آتا ہے، وار لارڈز کا ایشو ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ آرڈرلی وڈرال نہ ہوا تو وہ علاقے جو طالبان کے اندر کنٹرول ہے، جو سگار کہتا ہے کہ 70% طالبان کے انڈر کنٹرول میں، باقی جو 30% میں جو وار لارڈ اور باقی گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، وہ چیز ہے جو خانہ جنگی کو جنم دے گی۔ اب حالانکہ ایک چیز آپ کو اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سوائل کسی تھرڈ پارٹی کو یوز نہیں کرنے دیں گے، وہ اس پہ کمیٹڈ رہے ہیں۔ دوسرے اس نیگوسیشن کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو انسیڈنٹ ہے، جو مطلب دہشت گری ہے جس طرح اس میں یا جو کنفرنٹیشن ہے اس کے ہم اسکیل کو لو ڈاؤن کریں گے، وہ اسکول بھی آپ کو لو ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ تو ایک امید تو پیدا ہوتی ہے، اور وہ امید جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان میں امن آتا ہے تو خطے میں امن آتا ہے، لیکن اس کے جو اسپوائلرز ہیں بہت سارے کریکٹر ہیں، بہت سارے اسپوائلرز ہیں وہ اس کو، اور اس کے اندر بہت بڑا پھر آپ کو لامحالہ کہنا پڑتا ہے بہت زیادہ کریکٹر جو کردار جو ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو NDS کے ساتھ موساد کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں جرک لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو خراب ہوتا یا ڈیریل ہوتا نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی مجھے لگتا موساد نہیں کال کی ہے، بریگیڈیئر صاحب تبصرہ ختم کر دیں۔